السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ نساء کی 36ویں آیت 36 جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شیئاً کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو جب ہم قرآن کے اندر دیگر مقامات میں دیکھتے ہیں تو اس اسلوب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد مرتبہ دہرایا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہمیشہ جان لیجئے، ہر وہ چیز جو خصوصیت کے ساتھ ادا کرنا ہے کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا ہے۔ جیسے سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو اسراء میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور تم والدین کے ساتھ احسان کرو، سلوک کرو۔ اسی طرح جب انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، سورہ اعراف میں بالترتیب انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، حضرت نوح سے شروع ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ ہم نے نوح کو بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ، وہ ایک بہت کھلے ڈرانے والے بن کے آئے تھے۔ تو ان کی دعوت تھی کہ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ دیکھو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کو الہ مت بناؤ۔ اسی طرح پھر اس کے بعد صالح کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، شعیب کا ذکر ہے، سب کا ایک ہی فرمان ہے، ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس کے ساتھ کوئی الہ نہ بناؤ۔ یہ تمام انبیاء کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر نبی کو بھیجا
اس دعوت کے ساتھ کہ وہ کہے کہ اللہ ایک کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں ایک دعوت اسلام کی۔ اس دعوت کو ماننے والے دو طرح کی ذمہ داریاں اپنے اوپر قبول کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا حق ادا کرو، دوسرا کیا ہے؟ بندوں کا حق ادا کرو۔ اسلام کا نام ہے مکمل اطاعت۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسی سے مسلم بنا ہے، اس میں فاعل مسلم بنتا ہے، اسلام مصدر بنتا ہے۔ اسلم مطیع ہو جانا، یہ مطیع ہو جانے کے سلسلے میں ہمیں لغہ کی حیثیت سے یہ لفظ یہی ملتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب حضرت ابراہیم کا رب نے ابراہیم سے کہا کہ اسلم، مطیع ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ یہی مطیع و فرما بردار بننا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے سلسلے میں جب انہوں نے ذبح کے لیے ان کو جبینے کے بل، پیشانی کے بل لٹایا اور چھری رکھ دی ذبح کے لیے، تو اللہ نے ندا دی۔ جب ندا دی تو اللہ کہتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب دونوں میرے مطیع بن گئے، اسلمہ سے اسلما دو صیغہ ہے، ہما کا صیغہ ہے، اسلما وتلہ للجبین، کہ جب انہوں نے دونوں مطیع و فرمانبردار ہو گئے اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو لٹا دیا حضرت ابراہیم نے، تو ہم نے پکارا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو اسلم یسلم اسلامن کا ایک مفہوم کیا ہے؟ مطیع ہو جانا، مطیع و فرما بردار ہو جانا، انڈر میں آ جانا، اللہ کی اطاعت میں آ جانا۔ کس حیثیت سے آنا؟ کس حیثیت سے آنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات کو بھی میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کرتا۔ تو ایک ہے عمل میں مطیع ہو جانا، حرکات میں مطیع ہو جانا، افعال میں مطیع ہو جانا، اقوال میں مطیع ہو جانا، لیکن اس سے بھی بڑا مطیع ہونے کا فلسفہ اس حدیث میں ہے کہ تمہارے خواہشات کو تک مطیع کر لینا۔ دل کے اندر بننے والے خیالات بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں آنی چاہیے۔ تم اپنے خواہشات کو جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے انڈر میں نہیں لاؤ گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ مطیع ہونا ہے، یہ فلسفہ ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی حیثیت سے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تم اپنی ہر چیز کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو۔ اب ایک اللہ کو ماننے کے سلسلے میں ذمہ داری کیا ہے؟ صرف اس کی عبادت کرو اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ دوہری ذمہ داری اٹھانے والے کا نام اسلام ہے، ایک ہی ذمہ داری اٹھانے والے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آج ہمارے مسائل، کوئی نماز روزے کا پابند ہے لیکن اپنے ملنے جلنے والے مسلمان بھائیوں، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اچھا مسلمان نہیں ہے۔ کوئی سوشل سروس میں بڑا آگے اچھے اخلاق والا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ نہ نماز پڑھتا ہے، کمیونسٹ ذہنیت کا ہے، بڑا سوشل ورک کرتا ہے، بڑا نام ہے اس کا، فائدہ نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو بیک وقت ماننا اور اس پہ عمل کرنے کا نام یہ اسلام ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سورہ نساء کی اس آیت کو منتخب کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام، اگر اس آیت کو کوئی عنوان دیں گے تو یہ عنوان دے سکتے ہیں اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہ آیت کو اگر عنوان دیں گے 36ویں آیت کو کہ بالکل فٹ بیٹھے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ دور کا پڑوسی جو ہے اس کو بھی نیک سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ پہلو کے ساتھی جو ساتھ بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ جنب کہلاتا ہے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو،
وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ماتحت جو کام والے ہیں، مزدور ہیں، ان کے بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا شیخی بکھارنے والے، تکبر کرنے والے، فخر جتلانے والے کو۔ اسلام کیا ہے؟ ابھی اسی عنوان کے تحت ایک دوسری آیت کو لے لیجیے، میں صرف قرآن سے پہلے آپ کو کیا ہے ایک متعین کرنے کے لیے، خاکہ بنانے کے لیے دے دوں گا آیتیں، پھر اس کے بعد تفصیل میں آؤں گا۔ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ہی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا نیکی یہ نہیں، لیس البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، اسی سے اللہ کا ایک نام ہے بر، انہو هو البر الرحیم، تمہارا رب کیا ہے؟ بڑا ہی کیا ہے؟ نیک، اور بڑا ہی کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے، بر۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، یعنی قبلہ اسی وقت فوری حکم نازل ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف جو قبلہ کر رہے ہو وہ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ تو یہودیوں نے شور مچا دیا، کہا کہ عجیب رسول ہے، 2000 سال سے ہمارا قبلہ چلا آ رہا ہے بیت المقدس، اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف کر لو، یہ تو نبی نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ تو فلاں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کے شکوک پیدا کر دیے مسلمانوں میں بھی جو کمزور تھے کہ یہ تو کیا عجیب نبی ہے جو قبلہ تبدیل کر دیا۔ اللہ کہتا ہے تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہو جائے، مغرب کی طرف ہو جائے، یہ نیکی نہیں ہے، اصل نیکی اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ آج بھی ہمارے اندر ہے نا جی، بہت سے کیا ہیں سمبلز بن چکے ہیں، بس اتنا کر لو، یہ رسم کر لو، وہ فلاں کر لو، مسلمان پکے جانے جاؤ گے۔ رسومات کے اندر جگڑے ہوئے لوگ ہمیشہ یہی سوچا کرتے ہیں کہ یہ کر دو، وہ نشانی کر دو، فلاں نشانی ہو جائے، مسئلہ ہی ختم، پھر پکا سچا مسلمان ہے، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے عقائد اچھے نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کردار اچھا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کوئی مسئلہ نہیں، کرنا کیا ہے؟ فلاں کام کر لو۔ یہ چیز اصل میں یاد رکھ لیجئے دین کو جڑ سے ختم کر دیتی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں جو تم نے رکھ لیے ہیں، فلاں مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، بیت المقدس کی طرف کا، اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والملائکۃ، ملائکہ پر ایمان لائے، والنبیین، اور انبیاء پر ایمان لائے، یہ اصل ایمانیات ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، والکتاب، کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، نبیوں پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے یہ ایمانیات ایک طرف رکھ دیجئے، بالکل ایمانیات کا جز بیان کرتے کرتے اللہ نے درمیان میں ایمانیات کو چھوڑا، تقدیر کا کوئی ذکر اس کے اندر نہیں ہے، ایسے ہی رکھا اور فوری طور پر معاملات پر آ گیا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور وہ لوگ ہیں اصل میں جو ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں اپنے مال کو باوجود محبت ہونے کے دل کے اندر، باوجود چاہت ہونے کے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کو، وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کو، وَابْنَ السَّبِیل، اور مسافر کو، وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی جو غلام اس زمانے میں ہوا کرتے تھے ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ، اب لایا ہے اسلام کو کہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ کہاں؟ ایمانیات بالکل اوپر، درمیان میں حقوق، پھر اس کے بعد اسلام۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اب پھر معاملات، اور وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو ایک دوسرے کے درمیان جب اس کو باندھتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ عہد کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ، پھر صبر کرتے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کب؟ جب ان کو تنگی ہو، جب ان کو مصیبت آئے، جب ان کو تکلیفیں پہنچے اس وقت بھی، اور بالبأساء والضراء وحین البأس، جنگ کے میدان میں بھی، جنگ بھی اگر پیش آ جائے اسلام کے لیے تو وہاں پر بھی صبر،
اور اسلام کی دعوتی سرگرمیوں میں بھی تمہارے لیے تکالیف پیش آ جائیں وہاں پر بھی صبر، اللہ کی آزمائش میں بھی تمہارے لیے تکلیفیں پیش آ جائیں اس میں بھی صبر۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا ہے اپنے اسلام کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں کہ وہ مسلم ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ بھی اس کا نام بھی یہی ہو سکتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر آپ کہیں گے اسلام کا ایک تعارف پیش کر دیجئے، یہ آیت ہے مکمل جس کے اندر پورا اسلام، ایمان، حقوق، معاملات۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر بہت کام ہو رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مکمل اسلام اپنے ذات پہ نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت میں نافذ کرنا تو اور چیز ہے، بڑے بڑے کام تو اور چیز ہے، پہلے اپنی ذات پہ نافذ کرو۔ یہ تو تم اختیار رکھتے ہو نا، حکومت بنانی ہے، باہر کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ اور بات ہے۔ اصل میں اپنی ذات میں قائم رکھو۔ میں نے اسی لیے ان آیات کو منتخب کر کے سنا دیا کہ جو حقوق ہیں، معاملات ہیں، ان میں سب سے زیادہ بگاڑ ہمارے خواتین کا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ خواتین ہیں، خواتین کے لیے کیا ہے بیان ہے اصل میں، تو اسی نسبت سے میں نے کیا ہے معاملات اور اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں کس طرح ادا کیا ہے قرآن کے اندر۔ اب آخری میں وہ سورہ بھی میں سنا دوں جو اس سلسلے میں بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا، یہ سب کو معلوم ہوگی، سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ فرمایا تم نے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یکذب بالدین کون ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکا دینا ایک معاملہ ہے، یتیم کو دھکا دینا ایک سوشل سروس کا کام ہے، یتیم کو دھکا دینا ایک اس کے دو افراد کے بندوں کے درمیان کا کام ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اسے دین، اور وہ دھکا دینا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا شمار ہوتا ہے کہ گویا کہ تم دین کا انکار کرتے ہو، دین کو جھٹلاتے ہو، اسلام کو جھٹلاتے ہو۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکا دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ حض یحض کا مطلب ہے کھانا کی ترغیب دینا، خود تو کھلانا بہت دور کی، کھلانے کی ترغیب دوسروں کو نہیں دیتا، جن کے پاس ہے مال وہ نہیں دیتا۔ اب یہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بولنا کرنا یہ کیا ہے؟ ایک سوشل ورک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے یہ دین ہے، دین۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب آئی ہے پھر نماز کی بات، فویل للمصلین، خرابی ہے ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے خرابی نہیں، فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ اللہ اکبر، پڑھنے والے ہی بہت کم ہیں ہم مسلمانوں میں، اب پڑھنے والوں کے لیے بھی خرابی ہے تو سمجھ لیجئے صحیح پڑھنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ نماز ارکان و شروط کے ساتھ ادا کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ خالی خولی ٹھونگے مارنا جس طرح کوا مارتا ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کا اصل ایک معنی تو کیا ہے عربی لغت کے اندر؟ بربادی، تباہی، ایک معنی تو یہ ہے، لیکن دوسرا معنی ہے اللہ کے رسول کے احادیث کے مطابق یہ ویل وہ ہے جو جہنم کا سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ گرمی والا علاقہ ہے، گڑھا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم بھی تقریباً ہر روز اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، وہ اتنا گرم ہے۔ اور جہنم کی عام گرمی جو ہے نا آگ، وہ 69 مرتبہ دھلا کے یہاں بھیجی گئی ہے، یعنی 69 مرتبہ دھو کے کم کر کے ٹیمپریچر یہاں بھیجا گیا ہے جو یہاں کی آگ ہے۔ تو عام گرمی جو جہنم کی وہ یہاں سے 69 درجہ زیادہ ہے، 60 پر 9 درجہ، پھر اس کے بعد وہ جو درجہ ہے نا، وہ 2 درجہ وہ اس سے زیادہ ہے کہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ وہاں کے علاقے کا نام ہے ویل۔ تو فرمایا ویل للمصلین، کہ خرابی ہے ان مصلیوں کے لیے، ان کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، جو سستی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، بڑا سست دکھانے کے لیے، بس خانہ پوری کرنے کے لیے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں جی،
نہ دل کے اندر رغبت ہے، نہ محبت ہے اللہ کا، نہ اشتیاق ہے، نہ تقوی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس دوست احباب بھی میرے چلے جاتے ہیں، اب نہ پڑھیں گے تو وہ بھی کچھ گالیاں دیں گے، وہ بھی کچھ کہیں گے، رشتہ دار بھی کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتی ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے، بس اس لحاظ سے دل رکھنے کے لیے کر دیتے ہیں، ساہون بتانے کے لیے، ان کے اندر کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دکھانے کے لیے نکلتے ہیں نماز کو، اور کیا ہے سب سے اہم چیز اس میں ذکر نہیں کرتے، بہت کم۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر اذکار گھر ہی نہیں، نماز ٹھونگے مارتے ہیں بس، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی، کیا پڑھتا اسی کو پتہ نہیں ہو کیا پڑھ رہا ہے، ذکر ہی نہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ کون؟ مذبذبین بین ذالک، یہ مذبذب ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس گروپ کے اندر سچے مسلمان ہیں، نہ اس گروپ کے اندر سچے کیا ہیں، وہ لوگ اس معاملے میں کافر ہیں، دونوں کے درمیان یہ ہیں وہ منافق جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں کہتا ہے کہ ساہون الذین ہم یراؤون، وہ صرف دکھانے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ اب آخری بات تو اس سے بھی بڑی اچھمبے میں ڈال دے گی آپ لوگوں کو، کہ فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو برتنے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، برتنے کی چیزوں کو مانگتے وقت نہ دینا، روک لینا، اللہ کے نزدیک دین کو جھٹلانا ہے۔ کہاں یہ معمولی گناہ، کہاں اتنی بڑی بات، اور یہ ہمارے خواتین میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی مثلا سمجھیے نا، کوئی پڑوسی اپنے بچے کو بھیجتا ہے کہ تھوڑا سا نمک ختم ہو گیا ہے، نمک دے دیجئے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے جی گھر میں نمک، ذرا گلاس تھوڑی دے دیجئے، نہیں ہے جی ذرا پانی تھوڑی دے دیجئے، نہیں ہے جی ہم کیوں دیں، ایک مرتبہ دے دے تو عادت سی پڑ جائے گی، ہمیشہ آ جائیں گے لے کے۔ کبھی کبھار کوئی پتہ مانگ لیتا ہے، کبھی کبھار کوئی اور چیز مانگ لیتا ہے، کھانے پینے کی چھوٹی چیز، کیونکہ معمولی طور پر کیا ہے بازار جا کے لے کے آنا ہے، فوری طور پر پکانا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ماعون، اسی لفظ کو عربی میں کہتے ہیں ماعون، اسی سے سورہ ہے سورۃ الماعون۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ دین کو جھٹلانے والوں کی صفت یہ بھی ایک ہے کہ وہ برتنے کی معمولی چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں، یہ بخیلی آ جاتی ہے ان کے اندر، یہ بخیلی کا آ جانا، یہ اس طرح کی معمولی چیزوں کو روک لینا، یہ دراصل دین کو جھٹلانا ہے۔ تو پہلی چیز ان آیتوں کے ذریعے میں نے ایک خاکہ دیا، وہ کیا؟ اسلام صرف رسومات کا مذہب نہیں ہے، اسلام صرف چند عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام صرف چند ناموں کے لحاظ سے نشانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام کا نام ہے مکمل نظام زندگی۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں جنین کی حیثیت سے بنتا ہے تو وہاں سے اس کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کفنا کے، نہلا کے، دھلا کے، دفنا کے ختم ہونے تک بھی پورے مسائل کا حل اسلام پیش کرتا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے، یہ ہے ہمارا مذہب اسلام، جسے ہم بڑے فخر کے ساتھ سب کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ ایسے ماننے والوں اور ایسے ماننے والے قوم، خواہ وہ مرد ہوں کہ عورت، کیسے ہونے چاہیے، کیا نمونہ ہو، کیا ایگزامپل ہو، تو ان دو آیتوں میں مطالعہ کر لیجئے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم اور واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ ان دونوں میں سب سے اہم بات پہلی اللہ نے اپنا حق بیان کیا ہے، کیا؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب اس معاملے میں شرک پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں اور بڑے ہمارے بھی بیانات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں بالکل مختصراً ایک تعارف دے دیتا ہوں۔ یہ شرک کو اللہ نے اس آیت میں ایک ایسی بات کے ساتھ جوڑا ہے، بس اس ایک لفظ کو سمجھ لیں گے تو ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، تمام سوالات ختم ہو جائیں گے۔ فلاں کو ملا سکتے ہیں کیا؟ درگاہ کو جا سکتے ہیں کیا؟ ان سے مانگ سکتے ہیں کیا؟ ان سے یہ کر سکتے ہیں کیا؟ ایسا کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اچھے ہی تو لوگ ہیں، وہ بت کو پوچھتے تھے، ہم تو ولی کو۔ اتنی باتوں کا ایک ہی جواب ہے جو اس آیت میں 36 میں سورہ نساء کے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ خواہ کوئی بھی چیز ہو۔ شے تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ شے، شے ہے چیز، اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے،
اب جتنے لوگ وہ لوپ ہولز نکالتے ہیں، اس کے اندر سے تیڑے سوالات نکالتے ہیں کہ فلاں تو بت تھے، فلاں کا معاملہ اور تھا، مشرکین تو اور کو پوچھتے تھے، ہم تو ولی کو کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سب کا ایک ہی جواب ہے، تم ہی بتاؤ وہ چیز تھے یا نہیں تھے؟ اللہ تھے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی تھے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، کیا تھے؟ اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی تھے یا نہیں تھے؟ سب اعتراف کریں گے اللہ کے علاوہ چیز تو تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ کسی بھی چیز ہو، کوئی بھی ہو، بت کو نہ پوجو، یہ نہیں کہیں نہیں کہا بتوں کو مت پوجو، ایسا کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے جب بھی کہا میرے علاوہ کسی کو مت پوجو بولا، تو اللہ کے علاوہ ہے یا نہیں ہے؟ بس وہ خبر ہو، جھنڈا ہو، بنڈا ہو، کھنڈا ہو، کیا ہو، درگاہ ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، تقدیس کے لیے جو چاہے نام آپ کر لیں، نبی ہو، رسول ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے۔ تب اللہ کے علاوہ چیز ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ میرے ساتھ جڑ نہیں سکتا، میں پاک ہوں اس سے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑا پاک ہے۔ تو ایک بات میں سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر جتنے قسم کے شرک خواہ مسلمانوں کے اندر ہوں یا غیر مسلموں کے اندر، اس ایک بات میں مار کھا جاتے، وہ کیا؟ کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز یہ مقام پا ہی نہیں سکتی کہ آپ اس کے ساتھ شریک کریں۔ خواہ شرک کے کئی اقسام، عام طور پر معاملہ یہ ہے کہ دعا کو شرک نہیں سمجھتا بندہ، نظر کو شرک نہیں سمجھتا بندہ، کھڑے ہونے قیام سجود کو شرک نہیں سمجھتا ہے کہ نماز پڑھیں باقاعدہ اس سے التجائیں کریں وہی شرک ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب عبادت ہے کہ عبادت کا ہر ایکشن شرک ہو جائے گا اگر ہم کسی کے ساتھ کریں گے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی بھی عبادت کا ایکشن اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرنا یہ شرک ہے، اور یہ شرک جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میری رحمانیت، میری رحیمیت، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تو فرمایا کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے، عرش پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وسعت رحمتی علی غضبی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے عرش پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ چھائی ہوئی ہے، تب کہیں جا کے ہم جیتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ الٹا ہوتا یا اللہ کی رحمت اتنی وسیع نہ ہوتی تو اللہ کہتا ہے کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، کوئی جان، کوئی متنفس، کوئی سانس لینے والا جو گناہ کرتا اس زمین پہ تو وہ سانس لیتا جیتا نہیں رہتا، ہم فوری طور پر وہیں پکڑ لیتے اور اس کو ختم کر دیتے۔ ما ترک علی ظہرها من دابہ، کوئی جانور بھی نہیں ہوتا، کوئی متنفس سانس لینے والا زمین پہ نہیں چلتا اگر ہم یہ اصول بنا دیتے۔ اللہ کا اصول ہے کہ چھوڑو چھوڑو چھوڑو، آج نہیں کل آ جائے گا میرے پاس، کل نہیں پرسوں آ جائے گا، ڈھیل دو ہی نہیں، مہلت دو ہی نو۔ دیکھو یہ کم از کم ایک مرتبہ تو استغفار کر ہی لیتا ہے، کیا ایک مرتبہ پلٹ کے تو آ جاتا ہے میرے دربار میں۔ کروڑوں سال تم نے کیا ہے، کروڑوں گناہ کیے اور مدتیں کیا ہے گزر گئی، کبھی آ کے ایک مرتبہ سچی نیت سے کہہ دو کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے گناہ ذنوب عنان السماء، اللہ کہتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ تم گناہ لے کے آؤ اور وہ گناہ رکھتے 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 آسمان کی چھت کو پہنچ جائے، عنان السماء، آسمان کی چھت کو پہنچ جائے۔ ایسا تو کوئی گنہگار اب تک پیدا نہیں ہوا ہوگا جس کے گناہ اگر لے آئیں تو آسمان کی چھت کو پہنچ جائے۔ اللہ مثال دیتا ہے، اتنے گناہ بھی لے کے میرے پاس آئے، ثم استغفرتنی، پھر اس میں ایک مرتبہ دل کی سچائی کے ساتھ کہے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کہنے کا انداز ہے میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں معاف کرتا ہوں۔ ایسا ارحم الراحمین رحمان الرحیم جس نے اپنے عرش پہ لکھا ہے کہ وسعت رحمتی علی غضبی، اس کا فیصلہ ہے کہ اگر یہ ایک گناہ لے کے آئے گا میرے پاس
اور توبہ نہیں کرے گا تو اللہ نے کہا کہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ اس ایک گناہ کو معاف نہیں کرے گا خواہ وہ کتنا معزز تر کیوں نہ ہو، نبی کی اولاد ہو یا نبی اس کی اولاد ہو۔ نبی کی اولاد حضرت نوح کا بیٹا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ جب اللہ نے حضرت نوح کو وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو بچا لوں گا، تو جب طوفان آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، وہ بھی نہیں بچا سکے گا تمہیں، تو آجا میری کشتی کے اندر سوار ہو جا۔ تو ان کے بیٹا جو مشرک تھا اس نے کہا کہ نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا تو وہ مجھے بچا لے گا۔ کہا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، آج تجھے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، ابھی بات چیت ہی ہو رہی تھی بیٹا اور باپ کے درمیان، مکالمہ ہی ہوتا ہے لیکن سین ختم ہو جاتا ہے، اوپر سے ایک موج اٹھتی ہے اور ان کے بیٹے کو ان کے آنکھوں کے سامنے ڈبا کے بہا کے لے جاتی ہے۔ تو طوفان ختم ہو کے یہ جودی پہ لگتی ہے کشتی اور یہ نیچے اترتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے بچوں کو بچا لے گا، اہل کو بچا لے گا، میرا بیٹا تو میرے آنکھوں کے نظروں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ جھگڑا نہیں کیا نوح نے، حالانکہ کہہ سکتے تھے اللہ یہ میرا بیٹا تھا، میرے سلب سے تھا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں ہے، تو کہا کہ اللہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، پناہ مانگتا ہوں میں کہ اے اللہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں دیا گیا ہے۔ بیٹا نہیں ہے میرا بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، جہنم میں جائے، اللہ نے کہہ دیا۔ تو نبی کی اولاد ہے، شرک آ گیا تو اللہ نے معاف نہیں کیا اور یہ اصول قرآن میں رکھ دیا۔ نبی کی اولاد ہے، نبی جس کا اولاد تھا اور وہ نبی جو سید الانبیاء تھا، امام الانبیاء تھا، اور اسی طرح تمام انبیاء کے لیے اللہ نے وہ ٹائٹل استعمال نہیں کیا قرآن میں جو صرف اس نبی کے لیے کیا تھا، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اور خلیل دیکھیے نا جی، اصل میں صدیق کہتے ہیں دوست کو، خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو۔ جگری اصل میں دوست ہمیشہ ہر انسان کے بہت ہوتے ہیں لیکن ایک ہی جگری ہوتا ہے، ایک خصوصی طور پر دوست ہوتا ہے۔ تو جو خلیل ہے وہ ایک ہوتا ہے، صدیق بہت سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جب کہا حضرت ابراہیم کو خلیل تو اس وقت صدیق کا لفظ استعمال نہیں کیا، خلیل کا لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ اللہ نے صرف ایک نبی کو استعمال کیا، اللہ کے رسول کے لیے بھی استعمال نہیں کیا قرآن میں۔ ہاں حدیث میں آیا ہے وہ بھی خلیل اللہ ہے، لیکن حدیث میں بخاری کے اندر، قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن میں صرف حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے خلیل اللہ۔ ایسے مرتبت والے، ایسے ابو الانبیاء، جتنے انبیاء ان کے بعد آئے سب ان کی نسل ان کے بیٹے ہیں، خود اللہ کے رسول بھی انہی کی نسل میں آئے، انہی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرا باپ ابراہیم، میرا باپ ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، جب قربانی کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ اہمیت رکھنے والا ابراہیم، ایسے پیدا کرنے والا، اس کے سلب سے نکلنے والا باپ بھی ہے، لیکن شرک آ گیا معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا یلقا ابراہیم اباہ، اللہ اکبر۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں نا رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کے باپ کا انجام جو کچھ ہوگا جہنم میں جب حشر قائم ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا کہ یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامت فای خزی اخزی من ابی الابعد فیقول اللہ عز وجل یا ابراہیم انی حرمت الجنة علی الکافرین یا ابراہیم ما تحت رجلیک فینظر فاذا بذیخ متلطق فیؤخذ بقوائمہ فیلقى فی النار۔ رواہ البخاری۔ امام بخاری روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ابراہیم اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے۔ یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر، اور آزر کا چہرہ قطرۃ وغبرۃ،
ذلت سے سیاہ آلود ہو گیا ہوگا، اس وقت تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ فیقول لہ ابراہیم، ابراہیم پلٹ کے پوچھیں گے باپ سے، الم اقل لک لا تعصنی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ وہ کہے گا انک لا اعصیک، آج نہیں کروں گا، آج سن لوں گا بات کو۔ تو وہ ہاتھ اٹھا دیں گے۔ اب دیکھیے ابراہیم کی دعا عرش کو پہنچ رہی ہے، یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامت فای خزی اخزی من ابی الابعد، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے رسوا نہ کرے گا، مجھے ذلیل نہ کرے گا، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ کیسے جھنجھوڑ رہے ہیں دیکھیے رحمت کو بھی، کیسے اپیل کی جا رہی ہے، دیکھیے کتنی شدت سے وہ باپ کے لیے مانگتے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم، تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، آج میں جنت جا رہا ہوں، میرا باپ جہنم جا رہا ہے، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم، میرا اصول آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہا کہ انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی، نہیں جا سکتا، بس میرا اصول کبھی نہیں بدلتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی، یہ اصول لکھ دیا گیا ہے، کوئی نہیں جا سکتا، مشرک کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ حرمت الجنت علی الکافرین، فرمایا یا ابراہیم، ہم پکاریں گے ابراہیم کو، ما تحت رجلیک، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ فینظر، وہ جب دیکھیں گے، فاذا بذیخ متلطخ فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، کہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے ایک بجو گیدڑ قسم کا ایک جانور ہے، بھالو جسے ہم دیکھتے ہیں نا، اس قسم کا ایک جانور ہے، گیدڑ کا، لومڑی کے شبہ کا، لومڑی جیسا ہوگا دیکھنے میں، یہاں پر دیکھے ہوں گے آپ لوگ بھی، بجو بولتے ہیں اس کو۔ فَإِذَا بِذِيخٍ مُتَلَطِّقٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، کہ ایک بجو جو خون آلود شکل میں پڑا ہوا پاؤں پہ لوٹ رہا ہوگا، وہاں وہ پائیں گے اور اس کے پاؤں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہی ہے وہ آزر، یہی ہے وہ ابراہیم کا باپ جو بجو کی شکل میں خون آلود پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے شرک کا انجام، شرک کی خطرناکی۔ تو جو باپ تھا ابراہیم نہ بچا سکے، جو بیٹا تھا حضرت نوح نہ بچا سکے۔ یہ سب دور کی باتیں اگر رکھ لیں بھی تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہ بچا سکے، جنہوں نے 50 سال اللہ کے رسول پر نشاور کیے تھے۔ 50 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 8 سال 2 مہینے 10 دن، جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے تھے اللہ کے رسول۔ دادا فوت ہوئے 8 سال 2 مہینے 10 دن، ابو طالب کفالت میں لیے چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو لے کر پرورش کی تقریباً 53 سال، 50 پر 3 سال تک مسلسل تربیت، اور اتنا چاہا اپنے بیٹوں کو ان پہ قربان کر دیا، اتنا چاہا۔ جب دعوت کے سلسلے میں اللہ کے رسول کو خطرہ ہوا تو وہ پہلے رات کے شروع کے حصے میں یوں کرتے تھے کہ کہتے کہ فلاں جگہ بیٹے کو کہتے کہ تم سو جاؤ، فلاں جگہ محمد الرسول آپ سو جائیں، فلاں جگہ میں سو جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر رات کی گزرتی تو اپنے بیٹے کو اٹھاتے اور کہتے کہ جاؤ جا کے محمد کے بستر پہ سو جاؤ اور محمد سے کہو کہ وہ آ کے اس بستر پہ سو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی سوتا ہوا دشمن دیکھ لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حملے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو کرے، تو میرا بیٹا چلا جائے اور محمد محفوظ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول سے حضرت ابو طالب کو، لیکن آخری وقت میں دل تڑپ رہا ہے، اللہ کے رسول پاس ہیں، کہا کہ چچا میرے کان میں کہہ دیجئے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 1 مرتبہ کہہ دیجئے، میں کل اللہ کے نزدیک حجت کروں گا اور آپ کو لے جاؤں گا جنت۔ وہ یوں پلٹ کے دیکھتا ہے، ادھر عتبہ بیٹھا ہوا، ادھر شیبہ بیٹھا ہوا، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب، یہ سب اس کے سردار اور جگری دوست ہیں۔ وہ یوں پلٹ کے دیکھتا ہے تو ابو لہب اٹھ کے کہتا ہے کہ آخری وقت میں تم دین سے پھر جاؤ گے ابو طالب؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتا، بعد میں لوگ کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اور اس وجہ سے دین بدل لیا، نہیں کہہ سکتا، میں عبد المطلب کے دین پہ، یہ آخری لفظ تھا، پھر مر گئے۔ اسی لیے ہمیشہ ساتھی اچھے ہونے چاہیے، یاد رکھ لیجیے، دوست اچھے بناؤ، کل حشر انہی کے ساتھ ہو۔ المرء مع من احب، اللہ کے رسول کہتے ہیں جو جس سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا قیامت کے۔ دوست، سوسائٹی، اطراف و اکناف کا ماحول اچھے بنانا ہے،
تب کہیں جا کے آپ کا ایمان بنے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے اور غم سے گویا کہ دل بھر گیا، کہا کہ میں استغفار کروں گا، اللہ معاف کر دے میرے چچا کو۔ آیت اتری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، سورہ توبہ کے اندر نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اسٹاپ، استغفار بھی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے اصول بتلایا، کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دیکھو اللہ کے رسول، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ یہ اسلام، یہ مسلمانیت، یہ ہدایت، یہ توحید اللہ کی نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت ہے۔ جن کو مل گئی، جن کو نہ ملی پھر اس نعمت کا کوئی اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تمام نعمتیں اسی کے عوض ہیں، یہ مل گئی تو سب نعمت ہیں، یہ نہ ملی ہر کچھ سب کچھ مل گیا لیکن نعمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے، وہ اللہ کا عذاب بن کے آئے گا تمہارے پاس۔ تو سب سے اہم چیز یہ شرک ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ توحید سے خالص کرو، کہ مجھے صرف اللہ کو پوجو، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اب نمبر 2 حقوق کے اندر آ جائیے، ویسے بھی 8 ہو چکے ہیں، 5 منٹ لیتا ہوں، زیادہ نہیں۔ حقوق کے اندر آ جائیے اور اس مسئلے میں عورتوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ یہ سب سے اہم چیز ہے جو بنا کے رکھنا ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، انسانوں میں سب سے پہلا مقام حقوق کی حیثیت سے کوئی رکھتا ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں، اور والدین میں بھی ماں۔ عمومی طور پر اسلام پہ یہ الزام ہے کہ اللہ نے عورتوں کو کیا ہے اہمیت نہیں دی، یا انہیں کیا ہے حقوق کم دیے، یا ان پہ فلاں ہوا، اور مستشرقین کی طرف سے خاص کر یورپین کنٹریز میں بڑا اچھالا جا رہا ہے کہ عورت کو تو یہ لوگ باندھ کے رکھتے ہیں، پردہ کراتے ہیں، فلاں میں حق نہیں دیتے، ان کو ایک حصہ کم دیتے ہیں، مردوں کو 2 حصے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، عورتوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور سب سے زیادہ گفتگو کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ نے ان پہ رحم کیا ہے۔ دیکھیے پورے قرآن میں کوئی سورۃ الرجال نہیں ہے، کوئی سورت اس نام سے نہیں ہے، مردوں کی سورت پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ رجال کہتے ہیں مرد کو، لیکن سورۃ النساء ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی، عورتوں کی سورت، عورتوں کی صورت۔ اور اسی طرح دیکھیے ماں کی حیثیت میں کوئی عورت اونچی ہوتی ہے تو اتنا رتبہ دیا، اتنا رتبہ دیا، اتنا رتبہ دیا کہ کوئی مذہب کبھی نہیں دے سکا، کبھی نہیں دے سکا۔ اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے میرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امک، کہا کہ پھر ثم من، کہا کہ امک، پھر پوچھا ثم من، کہا کہ امک، پھر پوچھا ثم من، کہا کہ ابوک۔ فرمایا کہ کون؟ امی تیری والدہ۔ پوچھا کہ پھر؟ کہا کہ تیری والدہ، کہا کہ پھر تیری والدہ، کہا کہ پھر؟ کہا کہ تیرا باپ۔ تو معلوم ہوا کہ 100% حقوق میں 75% خدمت ماں کی، 25% باپ کو ملتا ہے، 75 اس کو ملتا ہے۔ ماں بن گئی تو یہ مقام پہ، بیٹی بن گئی تو یہ مقام کہ 2 بیٹیاں اگر صحیح تربیت کوئی کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ 2 بیٹیاں کافی ہیں اس کو جنت لے جانے کے لیے۔ سترم من النار، آگ سے وہ آڑ بن جائیں گی، 2 بیٹیاں بس۔ کوئی باپ 2 بیٹیوں اگر ہیں اس کے اور اس نے صحیح تربیت کی اور ان کی پرورش کی، انہیں دین اسلام اخلاق سکھائے، بڑا کر دیا، شادی اچھی جگہ کر کے دے دی، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بس یہ کام اس کے لیے کافی ہے کہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں لے جا کے کیا ہے جنت کو چھوڑ دیں گے بیٹی بن کے۔ یہی حکم بہن کا بھی ہے۔ حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں، ایک روایت میں ہے کہ 7 بہنیں تھیں۔ جب ان کے والد گزر گئے عبداللہ بن حرام، انہی کے بیٹے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 خواہ وہ بہنیں ہیں خواہ وہ بیٹیاں ہیں، اگر ان کی سرپرستی اور نیک تربیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیوی بن کے آ گئی تو کہا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اتنی مرتبہ کہا حتیٰ کہ حجۃ الوداع
جو سب سے آخری خطبہ تھا، اس میں فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، لوگو یاد رکھو میں وصیت کرتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی طرح چلو، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یاد رکھو تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں سب سے زیادہ۔ اور ایک بات پردے کے سلسلے میں ذہن میں رکھ لیجئے، جو آج زہر پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر یورپین کنٹریز میں خاص کر، تو یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا حکم دے کے ذلیل نہیں کیا، معزز کر کے۔ آپ کسی جویلری شاپ میں جائیں، وہاں پہ عام مال شوکیس میں رکھا ہوا نظر آئے گا، آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ کوئی قیمتی ہیرا مجھے چاہیے، کوئی قیمتی ہیرا میرے پاس لے آئیے، تو یاد رکھ لیجئے وہ دراز سے نکالے گا، ڈرائر سے نکالے گا، وہ سامنے خام مال اوپر جو پڑا ہوا ہے شوکیس میں نہیں ہوگا، ہر کسی کے نظارے پہ رکھا ہوا نہیں ہوگا، وہ نکالے گا دراز کے اندر سے۔ آپ پوچھیں گے کہ کیوں بھائی اتنا مال یہاں پر رکھے ہوئے لیکن یہ نکالتے ہو، تو کہے گا کہ نہیں، چوروں کی نظر بڑی تیز ہے، ہم کسی اور کو دکھا نہیں سکتے، یہ صرف گاہک کو دکھائیں گے، ہم جو لینا چاہتا ہے واقعتاً اس کو دکھائیں گے، اس کے لیے دیں گے۔ بعینی ہی یہی مثال فٹ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی عورت کو اتنا عزت دینا چاہتا ہے، جو نظروں کے چور ہیں، جو ڈاکہ کر رہے ہیں، جو عصمت دری کرتے ہیں، ان سے محفوظ رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ تم ہیرے ہو، تم ہیرے ہو، تم موتی ہو، تم چھپا کر رکھنے کی چیز ہو، تم کھلے عام محفل کی شمع بننے کی چیز نہیں ہو، اس لیے ہم نے تمہیں چھپانے کا حکم دیا ہے، صرف تمہیں وہی استعمال کر سکتا ہے جو تمہارا حق بن کے آئے گا، شوہر بن کے آئے گا، وہ دیکھے گا، تمہیں کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ ان چوروں سے محفوظ رہنے کے لیے تمہیں معزز مقام دیا۔ یہ عورتیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں محبوب تر یہ چیزیں ہیں، ایک نماز، ایک خوشبو، ایک عورت، تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں عورتوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں اور اسلام نے جو کچھ ان کے حقوق بتائے ہیں، اس سلسلے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لائے ہوئی جو شریعت ہے اس میں عورتوں کا بڑا مقام ہے اور ان کے لیے بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ تو اب ان کے سلسلے میں سمجھ لیجئے وہ معاملات میں برابر رہیں، اور سب سے اہم چیز وہ ہے کہ شوہروں کی تابعداری کریں اور اپنے دوست سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تابعداری اور نماز روزے کے اہتمام کے ساتھ کوئی عورت جنت کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے حقوق اور یہ ہے توحید۔ میں نے شاید وقت زیادہ ہی لے لیا ہے کہ جو کچھ مجھے بیان کرنا تھا، بہت سے اور ٹاپکس ہیں اور بہت سے کیا ہے مواد ہیں اس آیت کے تحت، لیکن کیا ہے میں نے ایک خاکہ دیا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام پر کیسی اطاعت کرنی چاہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ملا کے لے کے جائیں اور اس پر چلنے کی پوری کوشش کریں، اور نماز روزے کا اہتمام رکھیں، شوہروں کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت رکھا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔